बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। इस मरहले में खास तौर पर ईरान के ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया जाने वाला है। इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं और तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। ईरान के खिलाफ अमेरिका की सख्त पाबंदियों पर अमल शुरू, ऑयल सेक्टर निशाना। जॉन बोल्टन ने कहा तेहरान में दोस्त हुकूमत चाहते हैं। अमरीकी पाबंदियों को तोड़ेंगे, ईरानी कौम को दबाया नहीं जा सकता। इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ मौशी जंग शुरू की गई, हसन रूहानी का खिताब। ईरान में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे, इस्लामी इनकलाब के बाद अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की सालगिरह मनाई गई। ईरान के साथ बिजनेस करते रहेंगे, चाइना ने किया ऐलान। यूरोपीय मुल्कों ने भी की पाबंदियों की मुखालिफत। खशोगी कत्ल के 9 दिन बाद सऊदी अरब ने सबूत मिटाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम भेजी थी, तुर्क मीडिया ने किया दावा। जमाल खशोगी के बेटों को शाह सलमान से इंसाफ की उम्मीद, कहा मैयत की जन्नतुल बकी में तदफीन करना चाहते हैं। यमन बच्चों के लिए जहन्नम बन चुका, यूनिसेफ की रिपोर्ट। इंसानी हुकूक काउंसिल में सऊदी अरब से सख्त सवाल। अफगानिस्तान के गजनी में तालिबान का सख्त हमला, सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर कब्जा किया गया। लंकन पार्लियामेंट के स्पीकर ने राजापक्से को वजीर आजम मानने से इनकार कर दिया, कहा अक्सरियत साबित करें। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के खिलाफ अमेरिका की पाबंदियों की। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तेल और फाइनेंस के सेक्टर्स में सख्त पाबंदियां फिर से लगा दी हैं, जिसका मकसद ईरान की मईशत को धक्का पहुंचाना है। अमेरिका का कहना है कि ईरान आलमी तिजारत से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम और दहशतगर्द सरगर्मियों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। 2015 की न्यूक्लियर डील के तहत जो पाबंदियां खत्म की गई थी उन्हें फिर से लागू कर दिया गया। न सिर्फ ये बल्कि बाज नई कंपनियों को भी इन पाबंदियों के दायरे में लाया गया जिनके खिलाफ पहले पाबंदियां नहीं थीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ जो समझौता हुआ उसमें कई खामियां थीं और एक ऐसा बदतरीन समझौता था जो अमेरिका ने कभी नहीं किया था। मई के महीने में ट्रंप ने यह समझौता तोड़ने का ऐलान किया था और अगस्त के महीने में पहले मरहले की पाबंदियां लगाई थीं और अब दूसरे मरहले की पाबंदियां शुरू हो गई हैं, जिसमें खासतौर पर ईरान के ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया जा रहा है। यह समझौता सिर्फ अमेरिका ने नहीं बल्कि चाइना ने किया था, रशिया ने किया था और फ्रांस ने भी किया था। और इस समझौते को यूनाइटेड नेशंस की मंजूरी हासिल हुई थी, लेकिन ट्रंप ने एकतरफा तौर पर समझौता तोड़ दिया और पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। ईरान के सदर हसन रूहानी ने पाबंदियां लागू होने के मौके पर कहा कि ईरान अमेरिका की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को तोड़ेगा और दूसरे मुल्कों के साथ बिजनेस करता रहेगा। वजारत फाइनेंस के अहदेदारों से तेहरान में खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि हमें पाबंदियों को तोड़ना चाहिए और हम पाबंदियां तोड़ेंगे। लोगों की मदद से, हमारे समाज के इत्तेहाद की मदद से हम अमरीकियों को समझाएंगे कि उन्हें ताकत, दबाव और धमकियों का इस्तेमाल अजीम ईरानी कौम के खिलाफ नहीं करना चाहिए, उन्हें इसके लिए सजा दी जाएगी। रूहानी ने कहा कि अमेरिका ने कभी भी ट्रंप जैसी हुकूमत नहीं देखी जिसमें कानून नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इससे पहले की तमाम हुकूमतों ने आलमी कानून तोड़े हैं, लेकिन मौजूदा अमेरिकी ओहदेदार लाकानूनियत में सबसे आगे हैं। ईरानी सदर ने कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस में कोई ऐसा सदर याद नहीं है जो इतना ज्यादा नस्ल परस्त था। सदर रूहानी ने कहा कि जब उन्होंने जनरल असेंबली के मौके पर सितंबर के महीने में ईरान का दौरा किया था, 4 बड़े मुल्कों के लीडर्स ने उनकी ट्रंप से मुलाकात कराने की कोशिश की थी,
تھی، لیکن ایرانی صدر نے کہا کہ انہوں نے کسی کو مصالحت کا موقع نہیں دیا۔ روحانی نے کہا کہ پہلے انہیں سمجھوتوں کی عزت کرنا سیکھنا چاہیے، اس کے بعد ہی وہ بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نیوکلیر ڈیل سے باہر ہونے کی وجہ سے امریکہ خود اکیلا پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی ملک امریکہ کے اس قدم سے اتفاق نہیں کرتے۔ روحانی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ اسلامی جمہوریہ کی معاشی جنگ چل رہی ہے، ہمیں یہ جنگ لڑنا ہے اور جیتنا ہے، اللہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کو جن معاشی مسائل کا سامنا ہے وہ باقی نہیں رہیں گے، ہم پھر سے معاشی ترقی کے راستے پر چلیں گے۔ کسی کو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ رجحان برقرار رہے گا، اس رجحان کو روکا جائے گا۔ حالیہ عرصے میں ایران کی کرنسی کی قدر میں بھاری گراوٹ آئی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ وہ تیل بیچنا جاری رکھیں گے اور بڑے فخر سے امریکی پابندیوں کو توڑیں گے۔ نیوکلیر سمجھوتے پر دستخط کرنے والے دوسرے ملکوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ایران پر لگائی جانے والی پابندیاں اب تک کی سب سے سخت پابندیاں ہوں گی۔ ان پابندیوں کا نشانہ وہ کمپنی اور ملک ہوں گے جو ایران کے ساتھ تجارت کریں گے۔ امریکہ کے ٹریجری سیکرٹری اسٹیون میوچن نے کہا کہ انٹرنیشنل پیمنٹ کا نیٹ ورک سوئفٹ بھی ایران سے تعلق ختم کرے گا اور اس وجہ سے ایران عالمی مالیاتی نظام سے کٹ کر رہ جائے گا۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے دوران امریکی سفارت خانے پر اسٹوڈنٹس کے قبضے کی سالگرہ منائی گئی۔ ایران کے آرمی چیف میجر محمد علی جعفری نے ٹرمپ کو وارننگ دی کہ وہ ایران کے معاملے میں حد پار نہ کریں۔ جعفری نے کہا کہ میں امریکہ اور اس کے عجیب و غریب صدر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، ایران کو کبھی ڈرانے دھمکانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہم اب بھی ریگستان میں تمہارے سپاہیوں کی وحشتناک چیخیں سن سکتے ہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہیں اور امریکہ کے سماج کے لوگ جانتے ہیں کہ کتنے سپاہی وہاں پر روزانہ خودکشی کرتے ہیں، جس کی وجہ میدان جنگ میں ملنے والا خوف اور ڈپریشن ہے۔ اسی لیے ہمیں فوجی طریقے سے دھمکانے کی کوشش نہ کریں، ہمیں فوجی دھمکیاں نہ دیں۔ جعفری نے کہا کہ ایران کی معیشت پر ٹرمپ کے حملے اسلامی جمہوریہ کو شکست دینے کے لیے بوکھلاہٹ میں کی جانے والی کوششیں ہیں جو یقیناً ناکام ہوں گی۔ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جان بولٹن نے کہا ہے کہ ان پابندیوں کا مقصد یہ ہے کہ ایران میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو امریکہ کی دوست ہو۔ جان بولٹن کو ایران کا کٹر مخالف سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ یہ ایران کے خلاف اب تک کی سب سے سخت پابندیاں ہیں۔ امریکہ نے جن ملکوں کو ایرانی تیل خریدنے کے حوالے سے چھوٹ دی ہے ان میں ہندوستان بھی شامل ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود ایران کے ساتھ بزنس کرتا رہے گا۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ایران کے ساتھ چائنا کا تعاون عالمی قانون کے مطابق ہے اور جائز ہے، اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعاون عالمی قانون کے فریم ورک کے تحت ہوگا۔ چائنا نے 2015 کے ایران نیوکلیر سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ ایشیا اور یورپ کے کئی ملکوں نے ایران کی تائید کی ہے۔ یورپی یونین نے کہا کہ وہ امریکہ کی پابندیوں کے خلاف ہے۔ یورپی ملکوں کے معاشی معاملات کے کمشنر نے کہا کہ یورپی یونین ان پابندیوں کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساؤتھ کوریا کے عہدیدار نے کہا کہ انہیں امریکہ نے چھوٹ دی ہے۔ چائنا، جاپان اور ترکی کو بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ سوئٹزرلینڈ نے اس دوران کہا ہے کہ وہ ایران کو دواؤں اور خوراک کی سپلائی برقرار رکھنے کے لیے امریکہ اور ایران سے بات چیت کر رہا ہے۔ یہ بات چیت پیمنٹ چینل کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے معاشی معاملات سے متعلق سیکریٹریٹ نے کہا کہ وہ یورپی یونین کے عہدیداروں سے بھی اس سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا ہے کہ امریکیوں نے پابندیوں کا بہت شور کیا اور کہا کہ وہ ایرانی تیل کی فروخت کو صفر کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود خود امریکہ نے بعض ملکوں کو 6 مہینوں کی چھوٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف اتفاق رائے پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے امریکہ کی نئی پابندیوں کے بارے میں کہا کہ امریکہ کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی اور یہ پابندیاں علاقائی اور عالمی معاملات کے بارے میں امریکی عہدیداروں کی ناقص معلومات کا ثبوت ہے۔ ایران کے آئل سیکٹر کے خلاف امریکہ کی تازہ پابندیوں سے تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، جس کا لازمی اثر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اسرائیل کی طرف سے ایران کی کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پر سائبر اٹیکس کو ناکام بنا دیا ہے۔ ایران ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کے CEO حمید فتحی نے ٹیلی ویژن پر یہ بات کہی۔ اس دوران ایران میں امریکی پابندیاں شروع ہونے کے بعد واشنگٹن کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں۔ کئی جگہ امریکہ کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔
बात करते हैं जमाल खशोगी मामले की। तुर्की की मीडिया में कहा गया कि सऊदी अरब ने जमाल खशोगी के कत्ल के बाद सबूत मिटाने के लिए एक केमिस्ट और टॉक्सिकोलॉजी के माहिर को इस्तांबुल भेजा। हुकूमत की तायद करने वाले अखबार सबा ने बताया कि 11 अक्टूबर को एक 11 रुकनी टीम भेजी गई जिसका मकसद कत्ल के तमाम सबूतों को मिटाना था। अखबार ने दावा किया कि एक केमिस्ट अहमद अब्दुल अजीज और टॉक्सिकोलॉजी के एक्सपर्ट खालिद याहिया अल जहरानी को इस टीम में शामिल किया गया था जिसे खशोगी के कत्ल के 9 दिन बाद भेजा गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब ने 15 अक्टूबर तक कॉन्सुलेट की तलाशी लेने की इजाजत नहीं दी और ये टीम जब वहां गई और वहां अपना काम किया उसके बाद ही इजाजत दी गई। सऊदी अरब ने ये बात मानी है कि खशोगी का कॉन्सुलेट के अंदर कत्ल हुआ है, लेकिन अब तक 59 साल जर्नलिस्ट की लाश के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। तुर्की के ओहदेदारों ने पिछले हफ्ते कहा था कि खशोगी का गला घोंटकर कत्ल किया गया, इसके बाद उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनकी लाश के टुकड़ों को तेजाब में डिसॉल्व कर दिया गया। तुर्क ओहदेदारों का यह भी कहना है कि सऊदी अरब के ओहदेदार तहकीकात में ताउन के लिए तैयार नहीं हैं। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक इदारे की एक मीटिंग शुरू हुई जिसमें समझा जाता है कि जमाल खशोगी और यमन जंग के बारे में सऊदी अरब से सख्त सवालात किए जा रहे हैं। सऊदी अरब की मीडिया में कहा गया कि खशोगी के बेटों ने यकीन जाहिर किया है कि शाह सलमान इस मामले में इंसाफ करेंगे। CNN से बातचीत करते हुए खशोगी के बेटे सलाह खशोगी ने कहा कि शाह अब्दुल्ला ने यह बात साफ की है कि हर एक को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सलाह के भाई अब्दुल्ला ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि जो कुछ हुआ वो बहुत दर्दनाक है। अब हम चाहते हैं कि उनकी मैयत को जन्नतुल बकी में दफन करें। मैंने इस सिलसिले में सऊदी ओहदेदारों से बातचीत की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा जल्द होगा। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि खशोगी की मौत बिल्कुल पुरसुकून तरीके से हुई होगी। सऊदी अरब ने इंसानी हुकूक के आलमी इदारे से कहा कि वो खशोगी कत्ल केस की तहकीकात करेगा। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि शाह सलमान ने कानून के मुताबिक छानबीन कराने का फैसला किया और कहा है कि जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सऊदी अरब के अरबपति अल वलीद बिन तलाल ने आलमी तनकीदों के दरमियान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का बचाव किया है। हाल ही में उनके एक भाई को जेल से रिहा किया गया। पिछले साल सऊदी अरब में करप्शन के नाम पर क्रैकडाउन में वलीद बिन तलाल को भी गिरफ्तार किया गया था। दुनिया भर से वक्त गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ईरान के खिलाफ अमेरिका की सख्त पाबंदियों पर अमल शुरू। ऑयल सेक्टर निशाना। जॉन बोल्टन ने कहा तेहरान में दोस्त हुकूमत चाहते हैं। अमरीकी पाबंदियों को तोड़ेंगे। ईरानी कौम को दबाया नहीं जा सकता। इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ मौशी जंग शुरू की गई। हसन रूहानी का खिताब। ईरान में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरे। इस्लामी इनकलाब के बाद अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की सालगिरह मनाई गई। ईरान के साथ बिजनेस करते रहेंगे। चाइना ने किया ऐलान। यूरोपीय मुल्कों ने भी की पाबंदियों की मुखालिफत। खशोगी कत्ल के 9 दिन बाद सऊदी अरब ने सबूत मिटाने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम भेजी थी। तुर्क मीडिया ने किया दावा। जमाल खशोगी के बेटों को शाह सलमान से इंसाफ की उम्मीद। कहा मैयत की जन्नतुल बकी में तदफीन करना चाहते हैं। यमन बच्चों के लिए जहन्नम बन चुका। यूनिसेफ की रिपोर्ट। इंसानी हुकूक काउंसिल में सऊदी अरब से सख्त सवाल।
افغانستان کے غزنی میں طالبان کا سخت حملہ، سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر قبضہ کیا گیا۔ لنکن پارلیمنٹ کے اسپیکر نے راجہ پکسے کو وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا، کہا اکثریت ثابت کریں۔ جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو سیریا کی سرکاری میڈیا میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے اتحاد نے آپریشنز کے دوران وائٹ فاسفورس کا استعمال کیا، جس پر پابندی ہے۔ بتایا گیا کہ پچھلے کچھ دنوں میں دیر الزور صوبے میں کئی ٹارگٹس پر امریکی اتحاد نے حملے کیے۔ سانا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ الشفا گاؤں میں ایسے ایک حملے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی بچوں کے لیے کام کرنے والی ایجنسی نے کہا کہ یمن بچوں کے لیے جہنم بن چکا ہے۔ یونیسیف کی رپورٹ میں کہا گیا کہ یمن میں لاکھوں بچے غذا کی کمی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہر 10 منٹ میں ایک یمنی بچے کی موت ایسی بیماری کی وجہ سے ہو رہی ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ یونیسیف کے عہدیداروں نے جارڈن کے دارالحکومت عمان میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے ایک قانون کی تائید کی ہے جس کے تحت قتل کے قصورواروں کو سویلین اور فوجی عدالتیں موت کی سزا دے سکتی ہیں۔ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ قانون فلسطینیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں جنوری کے مہینے میں اس قانون کو منظوری دی گئی تھی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مسجد اقصی کے مشرقی حصے کی دیواریں بوسیدہ ہونے کے بعد اب داخلی راستے بھی انڈر گراؤنڈ کھدائی کی وجہ سے زمین میں دھنسنے لگیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ مسجد اقصی کے باب رحمت کے راستے میں کئی جگہ دراڑیں پڑ گئیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مسجد اقصی کے احاطے میں اس طرح کے شگاف پڑے ہیں۔ اسرائیلی فوج اور حکومت کی طرف سے پابندیوں کی وجہ سے مسجد اقصی کے دیواروں کی تعمیر اور مرمت کے کام بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ الاقصی فاؤنڈیشن نامی تنظیم ایک لمبے عرصے سے اس بارے میں چیختی چلاتی رہی ہے کہ اسرائیل مسجد اقصی کے احاطے میں انڈر گراؤنڈ کھدائی کر رہا ہے جس کی وجہ سے مسجد اقصی کو خطرہ ہے۔ افغانستان کے غزنی صوبے میں طالبان نے ایک زبردست حملہ کیا۔ ایک چیک پوائنٹ پر کیے گئے اس حملے میں کم سے کم 13 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ اوگیانی ضلع میں کیے گئے اس حملے کے بعد کابل سے اضافی فورسز کو بھیجا گیا۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عارف نوری نے بتایا کہ پیر کے اس حملے میں 7 سپاہی اور 6 پولیس والے ہلاک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 6 طالبان بھی مارے گئے۔ 3 گھنٹے کی لڑائی کے دوران 10 طالبان زخمی بھی ہوئے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ غزنی افغانستان کے 34 صوبوں میں سے اکیلا صوبہ ہے جہاں اکتوبر کے مہینے میں پارلیمنٹ الیکشنز نہیں ہوئے۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا کہ اس حملے کے بعد طالبان نے سیکیورٹی پوسٹ پر قبضہ کیا۔ قطر نے بحرین کے معاملات میں دخل اندازی کے الزامات رد کر دیے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ اتوار کو قطر کے لیے جاسوسی کے الزام میں بحرین کے 3 اپوزیشن لیڈرز کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وزارت نے کہا کہ قطر اس بات کی مذمت کرتا ہے کہ بحرین کے اندرونی معاملات کے حوالے سے قطر کا نام لیا جا رہا ہے۔ سری لنکا کے پارلیمنٹ اسپیکر نے کہا کہ وہ مہندا راجہ پکسے کو اس وقت تک نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے قبول نہیں کریں گے جب تک وہ پارلیمنٹ میں اپنی میجارٹی ثابت نہیں کریں گے۔ صدر میتری پالا سریسینا نے 26 اکتوبر کو رانیل وکرمسنگھے کو وزیر اعظم کی حیثیت سے ہٹا دیا تھا اور ان کی جگہ راجہ پکسے کو مقرر کیا تھا جو سری لنکا کے سابق صدر ہیں۔ ان کے اس قدم سے ملک میں ایک بحران پیدا ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ اسپیکر کارو وجے سوریا نے کہا کہ زیادہ تر ارکان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں کی گئی تبدیلیاں غیر دستوری اور روایت کے خلاف ہے۔ اسپیکر کا تعلق وکرمسنگھے کی یونائیٹڈ نیشنل پارٹی سے ہے۔ اس دوران سری سینا نے 10 دنوں کے اندر پارلیمنٹ سیشن بلانے کا اعلان کیا۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن میں اوسطاً 30 جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز ہو رہے ہیں۔ سچائی معلوم کرنے والی جرنلسٹوں کی ایک ٹیم نے کہا کہ ٹرمپ اس سے پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے ہیں لیکن اب ان کے جھوٹوں کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے ٹرمپ کو سیریل لائر قرار دیا۔ ایودھیا میں بابری مسجد کے مقام پر عارضی رام مندر کے پجاری ستیندر داس نے اتر پردیش حکومت کی طرف سے ایک بڑے رام کے مجسمے کے اعلان پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ لارڈ رام کی جگہ مندر میں ہے، کھلے میں نہیں ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے صدر پجاری کے حوالے سے یہ بات کہی۔ آندھرا اڑیسہ بارڈر پر سیکیورٹی فورسز نے 5 نکسلائٹس کو ہلاک کر دیا۔ یہ واقعہ اڑیسہ کے ملکانگیری ضلع کے جنگلاتی علاقے میں پیش آیا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ اینٹی نکسل فورس کے خصوصی آپریشن گروپ کے جوانوں کا نکسلائٹس کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ آدھے گھنٹے تک دونوں طرف سے گولیاں چلتی رہیں جس کے بعد نکسلائٹس فرار ہو گئے۔ بعد میں پولیس کو 5 لاشیں ملیں جن میں 2 عورتوں کی ہے۔ جھڑپ کے مقام سے 2 رائفلز اور دوسرے ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ عہدیداروں نے کہا کہ نکسلائٹس کے دستے کے کمانڈر جھڑپ کے مقام
مقام سے فرار ہو گئے۔ آخری خبریں ملنے تک علاقے میں آپریشن جاری تھا۔ کیرالہ کے سبری مالا مندر کو سخت سیکیورٹی کے بیچ 2 دن کے لیے کھولا گیا۔ خصوصی پوجا کے لیے ایپا کے بھکت امنڈ آئے۔ حال ہی میں تمام عمر کی عورتوں کو مندر میں داخل ہونے کی اجازت کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر سبری مالا میں گڑبڑ کے واقعات پیش آئے تھے۔ دہلی میں دیوالی سے بالکل پہلے ہوا کا معیار بہت خراب ہو گیا۔ ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ بتایا گیا کہ پڑوسی ریاستوں کی آلودہ ہواؤں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کہا ہے کہ ہر سال ہندوستان میں ایئر پولیوشن کی وجہ سے انڈیا میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوتی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکہ کی سخت پابندیوں پر عمل شروع، آئل سیکٹر نشانہ۔ جان بولٹن نے کہا تہران میں دوست حکومت چاہتے ہیں۔ امریکی پابندیوں کو توڑیں گے، ایرانی قوم کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اسلامی جمہوریہ کے خلاف معاشی جنگ شروع کی گئی، حسن روحانی کا خطاب۔ ایران میں امریکہ کے خلاف زبردست مظاہرے، اسلامی انقلاب کے بعد امریکی سفارت خانے پر حملے کی سالگرہ منائی گئی۔ ایران کے ساتھ بزنس کرتے رہیں گے، چائنا نے کیا اعلان۔ یورپی ملکوں نے بھی کی پابندیوں کی مخالفت۔ خشوگی قتل کے 9 دن بعد سعودی عرب نے ثبوت مٹانے کے لیے ایکسپرٹس کی ٹیم بھیجی تھی، ترک میڈیا نے کیا دعویٰ۔ جمال خشوگی کے بیٹوں کو شاہ سلمان سے انصاف کی امید، کہا میت کی جنت البقیع میں تدفین کرنا چاہتے ہیں۔ یمن بچوں کے لیے جہنم بن چکا، یونیسیف کی رپورٹ۔ انسانی حقوق کونسل میں سعودی عرب سے سخت سوال۔ افغانستان کے غزنی میں طالبان کا سخت حملہ، سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر قبضہ کیا گیا۔ لنکن پارلیمنٹ کے اسپیکر نے راجہ پکسے کو وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا، کہا اکثریت ثابت کریں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شہجو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔